نہیں ٹوٹے گی. آج پرویز الہی نے وہ بات کر دی جو کہ ہم آپ کو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے، جس کے خدشات ان کے سامنے تھے، لیکن عمران خان صاحب شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ میرے کچھ ایکسٹرا آرڈینری سوچ ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ مار کھاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں پرویز الہی میرے بھیک پہ چل رہا ہے تو میرے بھیک پہ آئندہ وزیر اعلیٰ رہنا ہے. تو ہاں ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اسمبلی توڑ دیتے ہیں، آپ 50 آدمی 40 آدمی 40 سیٹ 35 سیٹ ہمیں پی ایم ایل کیو کو دے دیں، چلیں یہ قربانی دینے کو تیار ہو جائیں. کیا عمران خان 40 سیٹ 45 سیٹ ٹوٹل سیٹ ہی ان کو ملے گی؟ آئندہ الیکشن میں لکھ کے رکھ لیجئے 45 سے زیادہ نہیں جائیں گے ٹوٹل نیشنل اسمبلی میں. پروونشل اسمبلی میں بھی ایک زیادہ نہیں جائیں گے. اگر 40 سیٹ انہوں نے ان کو دے دی پی ایم ایل کیو کو تو ان کے پاس کیا بچے گا؟ ان کے پاس کیا بچے گا؟ سر اب ایک ورڈ اس پہ بتا دیں، ایک ورڈ میں جمعے والے دن ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ کوئی نیا بیک آؤٹ کریں گے، یہ اسمبلی توڑنے جائیں گے اور پرویز الہی نہیں توڑیں گے. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ جمعے سے پہلے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ دیا جائے. اگر پرویز الہی آصف زرداری چوائے شجاعت کے درمیان کوئی بات طے ہو جاتی ہے تو پھر تو صاف بات ہے کہ عمران خان سے پہلے ہی وہ جو ہے وہ تیار ہو گئی پی ڈی ایم اور پرویز الہی. اس سے پہلے ہی عدم اعتماد کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی سائن کرا کے رکھ لیا انہوں نے، ڈال دیں گے تو اس کا مطلب آپ اسمبلی تو توڑ نہیں سکتے فی الحال. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نہیں سمجھتا جمعے کو اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے. جمعے کو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، اسمبلی نہیں تحلیل ہو رہی، مجھے نہیں لگتا. عمران خان صاحب حسب معمول ایک اور یو ٹرن لے لیں گے. ڈاکٹر صاحب بڑی مزے کی آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں جو چودھری صاحب کی حالت کی ہے، تاکہ وہ آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں ہاں چودھری صاحب کو سمجھ لگ رہی تھی کہ اب چپیڑ کیسے ہمارے ساتھ بیٹھے عمران خان کو. ان کی سیٹ میں اتنے زیادہ نیچے کوئی چیز ہے جو ان کو کاٹ رہی ہے، بس وہ نکلے یہاں سے جلد جلد یہ پریس کانفرنس ختم ہو. یہ آدمی جو بکواس کر رہا ہے، کان دیکھیں وہ کر رہا ہے، سننے کو تیار نہیں. ویڈیو بنائیے جس سے بنائیے. جی کھینچ کھونچ کے ادھر ادھر سے. اچھا سر، ہمارے پاس کل ہمارے ساتھ رانا مشہود صاحب تھے، ظاہر ہے جن کے آفس میں یہ کل جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پہ سارا کام ہوا ہے، کچھ 140-50 لوگوں نے اس پر سائن کیے چیزیں. کہہ رہے جی ہمارے پاس اے بی اور سی بھی پلان ہے، جس میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ ووٹ اعتماد کا دوبارہ ووٹ لینے کو کہہ سکتے ہیں، چودھری برادران کو پی ڈی ایم کی سپورٹ مل سکتی ہے. تو کیا کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم پوری کی پوری چودھری صاحب کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور چودھری صاحب بھی اگلی مدت پوری کر دے اور عمران خان کو درمیان میں سے 0-0؟ ایک آج سالک صاحب کا بیان بھی تو یہی ہے نا جی. پرویز الہی صاحب اپنی پرانی روش پہ آ جائیں تو پی ڈی ایم ان کو سپورٹ کر دے گی. کئی آپشن ہے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ اے بی سی کوئی ڈھکی ہوئی چیز نہیں ہے. اے بی سی جی یہ ہے کہ گورنر ان کو کہہ دے کہ جی آپ ووٹ لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عدم اعتماد ان پر ڈال دی جائے. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز یہ ہے کہ جی پی ڈی ایم ان کو سپورٹ کر دے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جی اگر فرض کیجیے ساری چیز کو ہٹا دیں، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلی توڑنے کی لسٹ گورنر کو دیں، گورنر صاحب کوئی آئینی نقطہ اٹھا کے ان کی وہ سمری ان کو واپس کر دیں. ٹھیک ہے. جی بہت ہو سکتی ہے جس کا اظہار پرویز الہی نے اپنے انٹرویو میں بھی کیا ہے تھوڑا سا، جی کہ جی وہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں کافی آپشن ہے، جی بالکل آپشن. اس میں ایک چیز انہوں نے چور صاحب نے اور بھی کہی ہے، انہوں نے مطلب کہ بلکہ پیغام بتا دیا ہے. پرویز علی صاحب نے کہا جی پنڈی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کے لیے کیا گیا تھا، آج طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ دونوں اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں. میں نے ان کی خواہش پر خان صاحب تک پہنچا دی ہے اس میسج کے ساتھ کہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو اکنامک ایمرجنسی کے تحت اسمبلیوں کی مدت میں 1 سال مزید اضافہ ہو سکتا ہے. سر 1 سال مزید ایسا کہہ رہے ہیں کہ پنڈی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام ملا جو کہ میں نے عمران خان صاحب تک پہنچا دی ہے. کبھی نہیں چاہے گی اسٹیبلشمنٹ، عمل دخل تو نہیں اس نے منع کیا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے جو آپ پوچھیں گے تو وہ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ ملک کے اندر کوئی ایسے حالات پیدا ہوں جس کی بنیاد پہ پاکستان کا معاشی مسئلہ اور مزید اس. تو یہ اشارہ ہے تو ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے
اور یہ بات بالکل آج سے نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو پرویز الہی نے کہی. یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہے گی کہ براہ راست وہ انوالو ہو اور موجودہ سیٹ اپ میں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ جس کی وجہ سے ملک کرائسس میں چلا جائے. ملک میں کرائسس میں چلا جائے. ٹھیک ہے. جنرل باجوہ صاحب کے عمران خان صاحب جس طرح دن بدن ان کے بیانات ان کے خلاف دے رہے ہیں، بلکہ اب وہ جنرل باجوہ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جتنا نقصان پاکستان کو جنرل باجوہ نے پہنچایا کسی دشمن میں نہیں پہنچایا. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب قانونی نوٹس بھیجنے والے ہیں عمران خان صاحب کو. کیا ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کو ایسا قدم لیں عمران خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے جس طرح وہ باجوہ کوئی سرپرائز اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہم سب پہلے سے بات کر رہے تھے کہ پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑیں گے. ایک تو 10 ووٹ پر ان کو اسمبلی ملی ہوئی ہے، یعنی چیف منسٹرشپ ملی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی ان کے ہاتھوں اس بنیاد پہ بلیک میل ضرور ہو رہی ہے کہ اگر وہ 10 ووٹ کھینچ لیتے ہیں تو پی ٹی آئی تو پھر اپوزیشن میں بیٹھے گی، اور پھر سارے کیسز عمران خان کے جو پنجاب میں رکے ہوئے ہیں، اور پنجاب کا بہت بڑا صوبہ ہے جہاں ان کی پھر بھی ان کے وزراء ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے، وہ سب تہس نہس ہو جائے گا. تو اس لیے وہ پرویز الہی کو ناپسند کرنے کے باوجود، گالیاں دینے کے باوجود، ان پر ٹرسٹ کرنے کے نہیں، پریویسلی انہوں نے مونس الہی اور چودھری شجاعت اور ان کے ساتھ جو کیا ہے میں آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں، جس کا حوالہ اب پرویز الہی نے دیا کہ جی مونس کے ساتھ تو وہ بیٹھنے ہی نہیں چاہتے تھے، اور اب مونس کے ساتھ میٹنگ بھی ہو رہی ہے. تو چنانچہ یہ ہے کہ پرویز الہی کسی بھی صورت میں 10 ووٹ کے ساتھ آئندہ کبھی چیف منسٹر نہیں بن سکتے، اور اتنی ان کی اس وقت پوزیشن نہیں ہے، پنجاب میں ان کا کام نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے نا اتنی بڑی سیٹ لے لیں. تو چنانچہ ان کا یہ انٹیکس. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی کی ساری سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ چلتی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اور میں نے وہ واقعہ بھی بتایا تھا کہ جب میں نے کہا ان لوگوں نے آپ کو کروایا، آپ ان سے مونس الہی کی منسٹری مانگے، آپ کیا عمران خان سے مانگ رہے ہیں؟ عمران خان تو نہیں دے گا. تو ظاہر ہے کہ ایک تو دو باتیں، ایک تو یہ کہ پرویز الہی جو ہے نا احسان فراموش نہیں ہے، جس طرح اس نے کہا بھی کہ عمران خان کو احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑی بات کر دی. دوسرا اس نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہ رہا تھا کہ جو میں نے مجھے بٹھا کر انہوں نے یہ باتیں جو جنرل باجوہ جو ان پر ہے محسن ہے ان کے اور ہمارے بھی محسن ہیں، میں ایک لمحے کے لیے تھا کہ میں ان کو اسی وقت انٹرپٹ کروں، لیکن نہیں کیا. بہرحال یہ بھی ایک سینئر سیاستدان کی جو ہوتا ہے، وہ عمران اگر اس کی جگہ ہوتا تو انٹرپٹ کر چکا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنی چیف منسٹری کیوں چھوڑیں، وہ نہیں چھوڑنا چاہیں گے، اور ابھی ان کو بہت ٹائم مل سکتا ہے، آپشن ان کے پاس بہت کھلے ہیں، عمران خان بھی ہے تو پی ڈی ایم بھی ہے تو اور بھی ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے مراسم کبھی خراب نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کی پوری سیاست ڈیپینڈ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. یہ باتیں ہم کرتے آ رہے تھے، اور ہمیں اس بات پہ کوئی حیرت نہیں ہے کہ انہوں نے آخری جو اس جگہ پر جب عمران خان نے ان کو بٹھا کے اور محمود خان کو، آپ دیکھیں نا دونوں کے چہرے بیچاروں کے کیا ہے. بلکہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا چھوٹی سی کہ وہ کبھی سر کھجا رہے کبھی تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بٹھا کے انہوں نے یہ انٹرویو یہ کیا، یہ بھی ان کے پاؤں میں کلاڑی تھی، کیونکہ اس کے بعد پرویز الہی کو کھل کے آنا پڑا. اگر وہ نہیں آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور ان کی پوری سیاست جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے. عمران پر ان کا بھروسہ نہیں ہے، نہ عمران کو ان پر بھروسہ ہے. یہ وقتی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہے، ایک دوسرے کو وہ بلیک میل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں. لیکن ماضی میں 75 سال تک جب سے پی ایم ایل کیو بنی ہے، میں پورا 75 سال تو نہیں کہوں گا، جب سے پی ایم ایل کیو بنی ہے، اور پرویز الہی اور چودھری شجاعت اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ساتھیوں میں رہے، اور ان کی سیاست بچی اور آگے بڑھی ہے ان کی وجہ سے. تو وہ انہوں نے وفاداری کی، اور وہ وفادار آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر یہاں پہ جو پرویز الہی صاحب نے ایک چھوٹا سا کلپ سناؤں سر میں آپ کو ذرا، تاکہ ہٹ کر کس طرح جی سنیے ذرا. پی ٹی آئی کے منہ سے نہیں، یار خدا کا خوف کرو، ان کے خلاف نہ بولیں. اور یہاں بھی میں نے جب ہم ملے نا 2:30 بجے، میں مونس حسین لائی، اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھیں باجوہ صاحب کے خلاف نہیں بات کرنی. کہتا ہے یار بہت سفارشیں آئی ہیں، مجھے بھی آئیں. تو میں نے کہا پھر مان لینا. اب انہوں نے جو یہ بڑی زیادتی ہے اپنے آپ کو، یہ پارٹی بولے گی. ایسے
ڈاکٹر صاحب چودھری صاحب کی سیاست اختلافات تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی ہے تو ٹھیک نہ جو وہ کہہ رہے ہیں سر. دیکھیے بالکل صحیح ہے، وہ محسن کش نہیں ہے. پی ایم ایل کیو کو آگے بڑھانے میں، ان کو یہاں تک لانے میں، ان کو وزیر اعلیٰ بنانے میں، ان کو اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی ایم ایل کیو نے عمران خان کا ساتھ دے کر بڑی تکلیف سے گزارا کیا ہے، اس لیے کہ نہ ان کو اختیارات ملے تھے اس زمانے میں، نہ مونس کو منسٹری ملی تھی ایگریمنٹ کے باوجود. لیکن آپ کے انہوں نے یہ بتا دیکھیں ایک اور کلپ میں ایک اور چیز تھی، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو جن فیض تھے وہ ان کے خلاف کیسز وہ کر رہے تھے مونس اور ان کے، اور جب پتہ چلا تو یہ پتہ چلا کہ جناب وہ عمران خان کے ایک طرف عمران خان ان کے ذریعے حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا ان کو جو ہے ان کے خلاف کیسز کھولنے کے لیے آپ کے جنرل فیض کی. دیکھیں آپ یہ آدمی کیا آدمی بتائیں آپ، ایک طرف اس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سندھ کا بزدار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ان کی بنیاد پہ ہے. پی ایم ایل کیو سب سے بڑی طاقت پی ایم ایل کیو تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ پی ایم ایل کیو کو اس کی رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں، اس کی ایگریمنٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کے بیٹے کو جو ہے وہ آپ منسٹر نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں اس کے الٹا ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل فیض حمید تھے ان کے ذریعے پریشر ڈال کے ان کے خلاف کاروائی کرا رہے ہیں. تو اس عمل کو یہ بہت ہی گھٹیا عمل ہے معذرت کے ساتھ. یا تو تم پسند نہیں ہے نکال دو، ہٹا دو، گر جاؤ، الگ ہو جاؤ، چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی. آپ کو ان کا سہارا بھی چاہیے، اس کا سہارا بھی. اچھا وہ مجبور تھے بیچارے، ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا، وہ مجبور تھے. تبھی تو میں نے کہا ان سے، اور میں نے کہا تھا جوہر شجاعت کو کہ جوہر شجاعت صاحب عمران آپ کو کیوں لفٹ کرائے گا، کیونکہ آپ نے کسی اور کی بات مان کے انہیں سپورٹ کیا، تو ان کو پکڑیں کہ آپ مونس لائی کو ایگریمنٹ ہوا تو آپ کیوں نہیں دے رہے. تو اب اس سے زیادہ چھوٹی اور گھٹیا بات کیا ہوگی کہ آج پرویز الہی یہ بتا رہے ہیں، جو ہمیں جس کے بارے میں علم تھا، کہ پرویز الہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے خلاف اور میرے بیٹے کے خلاف جو کارروائی ہو رہی تھی اور جو ہمیں پھنسایا جا رہا تھا اور ہم پر جو کیسز ڈالے جا رہے تھے، وہ وہی شخص کر رہا تھا جس کی حکومت ہماری وجہ سے چل رہی تھی. دونوں کتنی چھوٹی باتیں بتائیں. ہاں عمران خان کسی کا نہیں ہے، محسن کش آدمی ہے بالکل. انہیں یہ بھی کہا نا ابھی آپ کے اس میں کہ یار تم پر احسان کیا ہوا ہے یار، مانو پھٹ پڑے نا. کئی دنوں سے وہ رکے ہوئے تھے، اور یہ جو ساتھ بٹا کے کیا، یہی وہ غلطی کی عمران خان نے. اگر ساتھ نہ بٹاتے اور یہ ساری بکواس انہوں نے جو کی ہوئی تھی ابھی کرتے، تو پرویز الہی شاید کھل کے اس طریقے سے نہیں آتے، کھل کے وہ سامنے نہیں آتے بلکہ برداشت کر لیتے. ڈاکٹر صاحب ایک کلپ اور جو اس کا ذکر کیا آپ نے ابھی کی آئے دن